نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية رواه المسلم وبخاري ومسند وغيرهم من الكتب او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے واجب الاحترام سننے والوں دیکھنے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے بہت ہی اہم موضوع اور اہم ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وہ موضوع ہے کہ آج کل محرم میں خاص طور پر 10 محرم الحرام میں جو شیعہ حضرات روافظ ماتم وغیرہ کرتے ہیں، تعزیہ وغیرہ، نوحے وغیرہ، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ چونکہ آج کل میڈیا کا دور ہے، ہر کوئی اپنی نظریات لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، چاہے غلط ہو یا صحیح، اور دنیا دار طبقہ یہی سمجھتے ہیں شاید یہ مولوی بھی ٹھیک ہو، وہ بھی ٹھیک ہو، یہ بھی ٹھیک ہو۔ تو پاکستان میں یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہر کوئی، ہر دوسرا آدمی مجتہد بنا پھرتا ہے۔ آج کے دور میں ایک نئے سکالرز ہے انجینئر مرزا محمد علی۔ میں نے پہلے بھی ایک کلپ میں کہا تھا کہ اس شخص پر تشیع کا غلبہ ہے، بلکہ اگر اس کو نیم شیعہ کہا جائے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ ان کی ایک کلپ میں نے سنی جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ماتم کرنا یہ جائز ہے۔ وہ تو میں بعد میں ذکر کروں گا، ان کی وہ کلپ آپ کو سناؤں گا، وہ جو دلیل بیان کرتے ہیں کہ ماتم کرنا جائز ہے، اس کی دلیل یہ ہے۔ لیکن سب سے پہلے آپ حضرات یہ سمجھے کہ ماتم کرنا ناجائز ہے، اس پر اہل سنت والجماعت کے اتفاق ہے، سوائے روافظ کا، کہ روافظ ماتم کو عبادت کہتے ہیں، عبادت اس کو سمجھتے ہیں، ماتم کو، مار پیٹ کو۔ تو احادیث میں باقاعدہ اس سے منع آیا ہوا ہے کہ کسی کے مرنے پر تم نے 3 دن سے زیادہ رونا، 3 دن سے زیادہ شوق منانا بھی جائز نہیں ہے۔ ماتم کرنا تو پہلے دن بھی جائز نہیں ہے کہ اپنے آپ کو آدمی مارے پیٹے، لیکن صرف خفقان کا اظہار، غم کا اظہار، وہ 3 دن سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو عورت اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتی ہے، ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن اور 3 راتوں سے زیادہ شوق منائے، الا یہ کہ اس کی شوہر فوت ہو چکی ہو تو وہ 4 مہینوں 10 دن اس پر شوق منا سکتی ہے۔ اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الجامع صحیح البخاری کتاب الجنائز میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ 3 دن سے زیادہ شوق منانے جائز نہیں ہے، جبکہ یہ لوگ جب ہی ہر سال محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو 10ویں دن یہ شوق مناتے ہیں، جبکہ سلف سے یہ عمل نقل نہیں ہے۔ اسی طرح امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں ليس لأحد أن يعد أكثر من 3 أيام إلا المرأة على زوجها حتى تنقضي عدتها من لا يحضر الفقيه۔ جلد نمبر 1 میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے أن يعد أكثر من 3 أيام، کہ 3 دن سے زیادہ وہ شوق منائے، إلا المرأة على زوجها، إلا یہ کہ کسی عورت کا شوہر فوت ہو چکا ہو، وہ 4 مہینے اور 10 دن تک اپنی شوہر کے لیے شوق منا سکتی ہے۔ شوق منانے کا مطلب یہ کہ خفقان کی اظہار کر سکتی ہے، باقی اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو مارے پیٹے، رخسار پیٹے، یہ بھی ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ صرف خفقان اور غم کا اظہار کرنا ان کے لیے
4 مہینے اور 10 دن تک یہ جائز ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماتت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئی تو عورتیں رونے لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان عورتوں کو کوڑے مارنے کا ارادہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکا اور فرمایا کہ یہ جو رونا اور اپنے آپ کو پیٹنا ہے یہ شیطانی آواز ہے، لہٰذا تم اس سے پرہیز کرو۔ آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کے آنکھ سے کوئی آنسو کا قطرہ نکل جائے، بہہ جائے، اور آپ کا دل پریشان ہو، خفا ہو، تو یہ تو اللہ کی طرف سے یہ رحمت ہے، لیکن اگر آپ غم کے اظہار میں ہاتھ چلائے، اپنے آپ کو مارے پیٹے، تو یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ آج کل ماتموں میں یہی ہوتا ہے، اپنے آپ کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، ماتم کیا جاتا ہے، تو یہ تو شیطان کی طرف سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا مہما یکن من القلب والعین فمن اللہ عز وجل ومن الرحمہ، اگر یہ بکا آپ کے دل سے ہو اور آپ کے آنکھوں سے ہو تو یہ تو رحمت ہے۔ ومہما کان من الید واللسان فمن الشیطان، اگر آپ غم کے اظہار میں آپ نے اتنا مبالغہ کیا کہ آپ کے ہاتھ وہ چلاتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، کبھی اپنے بالوں کو نوچتے ہو، کبھی چہرے کو پیٹتے ہو، رخساروں کو پیٹتے ہو، تو یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اس روایت کو صاحب المشکات نے کتاب الجنائز میں ذکر کیا ہے، باب البکاء للمیت۔ اسی طرح اس کی ممانعت میں ایک تیسری روایت ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوتانی ملعونان فی الدنیا والآخرہ، 2 آواز ایسے ہیں جن پر اللہ کی پٹکار ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مزمار عند نعمت، ایک یہ ہے کہ جب آدمی پر خوشی آ جائے تو خوشی کے وقت ڈول کا آواز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آواز پر پٹکار و لعنت ہے۔ ورینۃ عند مصیبہ، مصیبت کے وقت رونے کی آوازیں، جیسا کہ جب کہیں میت ہو جائے تو وہاں پر عورتیں روتی ہے، چلاتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس آواز پر اللہ کی پٹکار ہے، اللہ کی لعنت ہے۔ اس بات کو امام منذری رحمہ اللہ نے کتاب الترغیب میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے الجامع الصحیح میں، امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں مسند احمد میں یہ روایت ذکر ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، آپ نے فرمایا ہم میں سے نہیں ہے وہ جو اپنا رخسار پیٹے اور اسی طرح لیس منا وشق الجیوب، جو اپنا گریبان چاکے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، جاہلیت کی طرح آوازیں لگائے، شک و شکایت کی آوازیں لگائے، آپ نے فرمایا یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی میت پر رونا دھونا یہ بالکل جائز ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کے آنکھ سے آنسو بہہ جائے تو یہ تو رحمت ہے، دل غمگین ہوئی تو رحمت ہے، لیکن غم کا اظہار اس طرح کہ اپنے آپ کو پیٹے، اپنے آپ کو مارے، یہ سنت کے خلاف اعمال ہے، سنت کے خلاف اعمال ہے۔ اب صریح نصوص سے یہ ماتم کرنا، تعزیہ کرنا یہ ناجائز ہے، جبکہ ہمارے محترمین اس کو صرف ناجائز نہیں بلکہ اس کے جواز کے لیے دلیل ڈھونڈتے ہیں۔ جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں کہا کہ مرزا محمد علی، انجینئر مرزا محمد علی، جس پر تشیعوں کا غلبہ ہے، وہ کہتا ہے کہ ماتم کرنا یہ جائز ہے، یہ احادیث سے ثابت ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اس کا مختصر سا ویڈیو کلپ سناتا ہوں، تم خود اس کی دلیل کو سنو، پھر ہم اس کا جائزہ لیں گے۔
فتح مکہ پہ واشی مسلمان ہو گیا. فتح مکہ پہ حضرت حمزہ کو فوت ہوئے کتنے 3 دن گزرے تھے کیا؟ 5 سال گزر چکے تھے. تو نبی اسلام کا غم تازہ تھا. کسی نے حضور کو مشورہ دیا حضور 3 دن سے بعد تو سوگ ہی نہیں ہوتا, آپ حمزہ کو لے کے آج تک بیٹھے ہوئے. نبی اسلام نے فرمایا واشی تو واشی ہے یا رسول اللہ, قاتل حمزہ یا رسول اللہ, تو ایسا کر سکتا ہے, مجھے اپنی شکل نہ دکھا. یہ صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں, کسی حکومتی ملے کی لکھی ہوئی کتاب نہیں پڑھ رہا ہوں. فرمایا مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی, تو قاتل حمزہ ہے. اس نے نہیں کہا یا رسول اللہ حمزہ کو تو مرے 5 سال ہو گئے, آپ آج تک سوگ لے کے بیٹھے ہوئے. سر حمزہ کے قاتلین کی تو شکل نہ حضور دیکھیں, چچا سے تو زیادہ محبت اولاد سے ہوتی ہے نا. حسن و حسین کے قاتلین کی شکلیں دیکھیں گے یہ لوگ, نبی الاسلام ان کی شکلیں دیکھیں گے. وہ انشاءاللہ ہوگا جو بخاری مسلم میں سحقا سحقا لمن غیر بعدی, اس میں بھی الفاظ ہے اصحابی اصحابی. انہوں نے امتی امتی والی طریق پیش کرتے ہیں. 8 طرق ہیں بخاری مسلم میں. ٹھیک ہو گیا, میں اور طرف چل پڑوں گا, اس لیے میری زبان بند ہی رہنے دیں. یہ سوگ کی بات کریں تو ان کو یہ بھی بتایا کریں کہ نبی الاسلام سوگ منا رہے تھے کیا؟ آپ کو غم تھا کہ قاتل حمزہ ہے. ہمیں بھی غم ہے کہ آپ 10 محرم والے دن کم از کم حسین علیہ السلام کے فضائل نہیں بیان کر سکتے. ظالموں, لوگوں کو شادیاں کروانے کی تو ترغیبیں نہ دلاؤ, شرم کرو, ڈوب مرو. یہ کون سی آپ اسلام کی خدمت کر رہے ہو؟ آپ ہوتے تو نبی الاسلام کو بھی پھر مشورہ دیتے کہ بھی آپ حمزہ کا غم چھوڑ دیں, واشی کو گلے سے. آپ حضرات نے اس کی دلیل سن لی. وہ کہتا ہے یہ ماتم کرنا جائز ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب وحشی نے توبہ کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ تو اس کی قبول ہو گئی ہے, لیکن وہ میرے سامنے نہ آئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اپنا چچا حمزہ یاد آیا, اور آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے نہ آئے کیونکہ اس سے میرا غم تازہ ہو جاتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ماتم کرنا جائز ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پر سوگ کیا, ماتم کیا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مرزا صاحب اتنا احمق اور جاہل انسان ہے کہ وہ اس سے ماتم کی ثبوت پر دلیل پیش کرتے ہیں, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زندگی میں ایک مرتبہ فرمایا. جب وحشی نے ایمان لایا, آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے نہ آئے کیونکہ اس سے میرا غم تازہ ہوگا. ایک ہی مرتبہ فرمایا, جبکہ تم تو ہر سال 10 محرم الحرام کو ماتم کرتے ہو. تو یہ تو جس پر آپ نے قیاس کیا, یہ قیاس پہ قیاس مال فارق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ماتم کیا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ غم یاد آ جاتا ہے. یہ تو انسانی فطرت ہے کہ جب بھی کسی آدمی کا دشمن, اگرچہ آپ اس کو معاف کر لیں, جب آدمی کے سامنے آ جاتا ہے تو آدمی کے دل میں وہ غم تازہ ہو جاتا ہے. تو ایک ہے غم کا تازہ ہونا, یہ تو ایک فطری امر ہے, اور ایک ہے ماتم کرنا, اپنے آپ کو مارنا پیٹنا, یہ ایک اختیاری امر ہے. تو یہاں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیٹا مارا نہیں تھا, نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے تھے, بلکہ آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے نہ آئے کیونکہ اس سے میرے غم میں اضافہ ہوگا, کیونکہ یہ میرے چچا کے قاتل ہے, اس وجہ سے مجھے وہ غم یاد ہوگا. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے اس کو سامنے لانے سے منع فرمایا کہ مجھے وہ غم یاد ہوگا, مجھے وہ غم تازہ ہوگا, جبکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ غم مجھے بار بار یاد آئے. تو اس سے تو خود ماتم کے عدمی جواز پر اس سے استدلال بن سکتی ہے کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے نہ آئے کیونکہ اس سے غم تازہ ہوگا, اور شریعت میں غم کے تازہ کرنے کا حکم نہیں ہے, اس کو بھول جانے کا حکم ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ بار بار ماتم کرنا, غم کا اظہار کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے, کیونکہ شہادت ایک درجہ ہے, ایک رتبہ ہے. جب اللہ نے دے دیا تو اب اس پر غم و افسوس نہیں کرنا چاہیے جس طرح کے یہ لوگ غم و افسوس کرتے ہیں. لیکن اہل باطل کا کام اور وتیرہ یہ ہوتا ہے, ایسے دلائل سے استدلال کرتے جن کے نہ سر ہوتے نہ پاؤ ہوتے. یہ دلیل تو ہماری ہے, لیکن انہوں نے اس کو چھوڑ کر باطل طریقے سے اس سے استدلال کیا. تو عام روایات سے
عام نصوص سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ماتم کرنا جائز نہیں ہے، رونا پیٹنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح وحشی کے روایت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے نہ آئے کیونکہ اس سے میرا غم تازہ ہوگا، میں یہ نہیں چاہتا کہ غم تازہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ